نہیں معصوم تو جبکہ انبیاء بھی اہل نہیں آپ کے تشیع ہاں نام بھائی، معصوم آپ کے ہاں انبیاء نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں نے غلط مشہور کرا انبیاء دیا. نہیں ہے، نہیں آپ کے ہاں، نہیں ہے انبیاء. آپ میں لوگ بریلوی انبیاء کو ہوں، معصوم نہیں مانتے بالاجماع. میں بریلوی ہوں، میری بات سنیں، میں بریلوی بریلوی حضرات ہوں اور انبیاء آپ کو بریلوی معصوم کی نہیں مانتے، سب ڈیفینیشن جانتے ہیں ماتریدیہ اچھے سے. عاشاعرہ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے بھائی. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، پہلے آپ بات سن لیں پہلے. وہ بھائی آپ کے شاید یہاں پہ آپ آئے تھے وہ عبداللطیف صفدر صاحب، یہ اپنے طارق صاحب شاہد ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ہاں ان کے کفر تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتابوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے، اسے بھاگ گئے، کبھی نہیں آئے وہ. ٹھیک ہے نا. میں جو بات کر جہاں رہا ہوں، تک پہلے عصمت کا آپ تعلق مجھے ہے، عصمت کا تعلق ہے، پہلے آپ بات کے سن لیں علماء نا، تصریح کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم مطلق پہلے نہیں ہے. بات سن لیں، پہلے جی میرے علماء کے بارے میں پوچھ. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر علی آفیشیل. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے مناظرے کے ساتھ. یہ مناظرہ شیخ حسن اللہ یاری اور مولوی عبدالرسول کے درمیان ہوا ہے. اس کا موضوع ہے 12 امام کو شیعہ معصوم کیسے لیتے ہیں. تو یہ مناظرہ اس بات پر ہوا ہے. تو مناظرہ نہیں، چھوٹا سا کلپ ہے. تو شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو اس مفتی عبدالرسول صاحب نے یہ چیلنج کیا کہ آپ کیسے 12 اماموں کو معصوم لیتے ہیں، جبکہ مفتی صاحب آپ یہ ادھر چیلنج کرنے آ گئے ہیں، جبکہ آپ کی کتابیں میں درج ہے آپ لوگ رسول اللہ کو معصوم نہیں مانتے. رسول اللہ کی ذات کی طرف ایسے کفر لازم آتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ آپ کی کتابوں میں سے. جبکہ آپ کا ایک بڑا مولوی پہلے آیا تھا، مولوی عبداللطیف صفدر صاحب، وہ رسول اللہ پر بات کرنے آئے تھے، رسول اللہ کے معصوم ہونے نہ ہونے پر بات کرنے آئے تھے. تو جب کفر لازم آیا تو وہ تب سے بھاگے ہوئے ابھی تک واپس نہیں آئے مناظرے کرنے. ہوتا نا بندہ کسی اور موضوع پر مناظرہ کرنے آتا ہے، وہ کسی بھی موضوع پر مناظرہ کرنے نہیں آتے، اتنے بھاگے ہوئے ہیں، اتنے زبردست بھاگے ہوئے ہیں. تو آپ کو آنے سے پہلے اپنا مصادر اچھی طرح سے پڑھ کے، ریسرچ کر کے، اور اپنے اکابر کے، اپنے بڑوں کے مناظرے دیکھ کر آنا چاہیے تھا اللہ یاری سے جو ہوئے ہیں. تو یہ تھی. بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. جی آگے جی آواز آ رہی میری؟ رسول صاحب آ جاؤ. میری آواز آ رہی؟ آگے جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تشریف آوری کا شکریہ جی، خوش جی آمدید. جزاک اللہ تعالیٰ فی الدار. جی بات کیجیے علامہ صاحب. اچھا، میں انتظار میں تو واقعی کافی دیر سے تھا اور گفتگو بھی سنتا رہتا ہوں اکثر اوقات. تو میں آج جو جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ائمہ معصومین کے ثبوت پر ہے. اس حوالے سے اگر میرے فریق مخالف جو ہیں اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیں کہ یہ ٹاپک اگر ٹھیک ہے آپ کے لیے تو اس پر پھر گفتگو کا آغاز کریں. یعنی آپ یہ کہنا فرما رہے ہیں کہ جو ائمہ اطہار کا جو اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے معصوم اور منصوص من اللہ. جی میں یہ منصوص من پوچھنا اللہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہ 12 خلیفے بنائے ہیں یا 12 امام بنائے ہیں، اس کا ثبوت جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ قطعیات سے ہے یا ظنیات سے ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور اس آپ کی اپنا جو تعارف تو کریں بھائی، امام آپ ہیں کون، کیا آپ کا عقیدہ کیا ہے، کس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، تعلیم کتنی ہے، کچھ بولے نا پہلی بات. جی مفتی عبدالرسول مدنی، سنی حنفی بریلوی، مکتبہ جی بریلوی سے میرا تعلق ہے. تو آپ ائمہ اثنا عشر علیہ السلام سب احناف کے نزدیک ان کو مانتے ہیں بھائی کہ ان کے وجود ہے، وہ مقدس سلسلہ ہیں، ان کا احترام ہیں، کرتے ہیں. لیکن میری بات سنیں، میں بالکل نام الحمدللہ عز وجل بڑے احترام سے نام لیتا ہوں ائمہ. لیکن ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ معصوم صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور صحیح فرشتے ہیں. نہیں، معصوم تو جبکہ انبیاء اہل بھی نہیں آپ کے تشیع ہاں بھائی، معصوم آپ کے ہاں انبیاء نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں نے غلط مشہور کرا انبیاء دیا. نہیں ہے، نہیں آپ کے ہاں، نہیں ہے انبیاء. آپ میں لوگ بریلوی انبیاء کو ہوں، معصوم نہیں مانتے بالاجماع. میں بریلوی ہوں، میری بات سنیں، میں بریلوی بریلوی حضرات ہوں اور انبیاء آپ کو بریلوی معصوم کی نہیں مانتے، سب ڈیفینیشن جانتے ہیں ماتریدیہ اچھے سے. عاشاعرہ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے بھائی. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، پہلے آپ بات سن لیں پہلے. وہ بھائی آپ کے شاید یہاں پہ آپ آئے تھے وہ عبداللطیف صفدر صاحب، یہ اپنے طارق صاحب شاہد ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ہاں ان کے کفر تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتابوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے، اسے بھاگ گئے، کبھی نہیں آئے وہ. ٹھیک ہے نا.
میں جو بات کر جہاں رہا تک ہوں، میں عصمت کا آپ- تعلق ہے، مجھے- عصمت کا تعلق ہے، پہلے آپ بات کے سنیں۔ علماء تصریح کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم مطلق نہیں پہلے ہے. بات سن لیں، پہلے جی، میرے علماء اجازت کے بارے میں پوچھ اجازت جان لیں کہ میرے علماء کون ہیں، کن کا میں قائل ہوں. اجازت پہلے آپ اتنی جلدی نہ فرمائیں، آپ جو مطلب مفتی اپنا صاحب روایتی مجھے فن ہے وہ تھوڑا سا استعمال نہ کریں. آپ پہلے مفتی میرے صاحب بارے میں پوچھ لیں میں کہ میں کس میں کو تھوڑی مانتا ہوں، کس کو نہیں مانتا ہوں، تشریح کر دوں نا، اور کس کا مجھے اجازت دیں. پیروکار ایک منٹ ہوں. میں اجازت آپ سے بات تو کر رہا ہوں، آپ جی جی میری ٹھیک بات ہے کا جواب دیجیے بجائے اس کے کہ وہ اس نے کیا لکھ دیا اور اس نے کیا لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، جب چلیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ میں صاحب ہمیں اپنی آپ ذاتی کے حیثیت ذاتی ابھی آپ کے عقائد سے سامنے دیکھیں. ایک شخص اپنے اس کا ذاتی عقیدہ کچھ بھی ہو نا، اس سے ہمیں کام نہیں ہے. اچھا، آپ کا ذاتی میری عقیدہ بات کیا ہے؟ سنیں، آپ کے سنیں ذرا. فرقے کے عقائد ہیں اس کا، وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ نے شاید اپنے سنیں ذرا. عقائد سے ہی نہیں پڑھے. جیسے بہت سارے مفتی ہوتے ہیں اپنے یہی عقائد تو وہ میں نہیں آتے ان کو. آج آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. اپنے عقائد جو آپ نے سنے ہیں وہ غلط سن رکھے ہیں، یا کسی ایسے بیوقوف بندے سے سن رکھے ہیں کہ جس کو اس بارے میں کچھ تعلیم نہیں تھی. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمہ اللہ کی اگر کوئی تشریح ملتی ہے تو سب سے پہلے پیش کریں، پھر اس سے آگے چلتے ہیں اوپر کی طرف. آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں جس کے نہ کوئی مڈ ہے، نہ اس کا کوئی اصول ہے، نہ اس کا کوئی فروع ہے. تو آپ اس طرح کریں جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جو ائمہ معصومین آپ جن کو سمجھتے ہیں ان کی ترتیب اور ان کا ثبوت کیا قطعیات میں موجود ہے. اور سب سے پہلے جو قطعی اول بالاتفاق ہے وہ قرآن ہے. شیخ صاحب تو کیا ایک قرآن اجازت دیں، کے معاملے میں اجازت دیں آپ کی جی. خدمت میں عرض کروں. آپ کہتے ہیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ معصوم سمجھتے ہیں. تو آپ لوگ بالکل انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے. آپ کے کتب میں دیکھیں، احمد رضا خان بریلوی نے اپنے کتابوں میں عوام کے لیے کیا لکھا ہے. وہ عوام دیکھیں، وہ اردو کی کتابوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ وہ یا کوئی فتویٰ دے دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. عقائد فتووں سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اردو کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں آپ کے اپنے مصادر کی کتابیں، وہ علماء جن کے سامنے یہ احمد رضا خان 100,000 جیسے ہوں، ان کے سامنے شاگرد مکتب ہیں. میں ان کے کتابیں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ کریں. میں آپ کی بات کو خدمت میں گھما پیش رہے ہیں. کروں. میں ایک جس منٹ طرف بات کو یہ لانا دیکھو چاہتا بھائی ہوں آپ اس سے الٹ کر رہے ہیں. کیا میرا موضوع ابھی عصمت نہیں، آپ نے جو کہا عصمت کا دیکھیں، عصمت کے متعلق جو بات کیا نا، یہ کتاب المواقف فی علم الکلام ہے، ملاحظہ کرو عبد الرحمن الایجی کا. کر رہے ہیں یہ میرے لیے حجت نہیں ہے. ابھی میرے لیے حجت نہیں ہے. آپ کے لیے آپ دیکھیں، کرتے جائیں، لیکن آپ اصول سمجھیں. میں نے جو بات کرنے کا موضوع رکھا ہے اس بات پر آئیے. یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ فٹافٹ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. میں یہ جملہ عرض کر کے آپ کی بات کرتا ہوں. یہ جملہ عرض کر کے آپ کی بات کہاں مناظر ہیں، کوئی بات کہاں سے نہیں. مناظرے کرتے رہتے ہیں. میں حیران ہوں یار، آپ سمجھدار آدمی. آپ حیران نہیں، آپ ڈر گئے. آپ ڈر گئے ہیں کہ آپ کی کتاب سے کیا نکلے گا. میں یہ بات عرض کر کے آپ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. عجیب حرکتیں کر رہے ہیں آپ. میں آپ کو مناظر سمجھتا ہوں، میں آپ کو فاضل سمجھ رہا تھا. آپ حرکت یہ کر رہے ہیں کہ آپ بے صبری کر رہے ہیں نا. آپ ایک منٹ حوصلہ کریں. کیا ہوتا، کیا ضرر ہے؟ ایک منٹ. آپ کی کتاب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے نا، معصوم ہے. کسی کتاب میں نے تو مطالبہ کیا آپ سے، میں نے کوئی مطالبہ کیا بھی آپ سے؟ کیا میری کتاب پیش کر اور آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ آپ کے ہاں انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، اور آپ نے تعجب کیا جب میں نے بولا کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں آپ کے ہاں. آپ نے تعجب کیا. دیکھیں تو احمد رضا خان نے جو آپ کو ہوائی باتیں اس نے سنائی ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. اس سے میں آپ کو حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہوں. جو ہمارے یہ درمیان میں سالس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میرا موضوع ہے اس کی طرف لایا جائے. میں نے کہا کہ جو 12 امام ہیں ان کو ثبوت پیش کیا جائے گا. آپ کوئی آسمان سے تو نہیں آئے کہ آپ نے جو ہی کہنا ہے ہم فوراً اسی بات پہ آ جائیں. آپ نے پہلے بھی عصمت کے متعلق جملہ کیا ہے نا، اس کا بھی جواب میں نے میرے لیے ضرور کیا. اچھا، کوئی آپ کہتے ہیں کہ میرا جو نہیں، میں نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں، آپ کے سن لو اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے. فی عصمت الانبیاء اجمع اہل الملل والشرائع على عصمتهم عن التعمد في الكذب. آپ سن لو نا، پڑھنے دو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سب اہل شرائع کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ اصل نبوت میں جھوٹ نہیں بولتے. بھائی اصل نبوت کے میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں بولتے. چلیں بھائی. اچھا، وَأَمَّا سَائِرُ الذُّنُوبِ فَهِيَ إِمَّا كُفْرٌ أَوْ غَيْرُهُ. بقیہ جو ذنوب ہے یا کفر ہے یا غیر کفر ہے. فَأَمَّا الْكُفْرُ فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى عِصْمَتِهِ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّ الْأَزَارِقَ مِنَ الْخَوَارِجِ جَوَّزُوا عَلَيْهِمُ الذَّنبَ وَكُلَّ ذَنبٍ عِنْدَهُمْ كُفْرٌ. کہتے ہیں کہ جہاں تک کفر کا تعلق ہے، امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کافر نہیں ہوتے. یہ بھی جھوٹ ہے،
ان کے نزدیک نبی انبیاء کفر بھی کافر بھی نبوت سے پہلے بھی کافر ہو جاتے ہیں, نبوت کے بعد بھی کافر بن سکتے ہیں. یہ بھی اس نے جھوٹ لکھا اپنی کتاب میں. بہرحال یہ اب اس کو استثناءات کے متعلق اس کی بات نہیں ہو رہی. اچھا پھر کہتا ہے وَأَمَّا غَيْرُ الْكُفْرِ, کفر کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں, فَإِمَّا كَبَائِرُ أَوْ صَغَائِرُ كُلُّ مِنْهُمَا إِمَّا عَمْدًا أَمْ إِمَّا سَهْوًا, یا تو گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. آپ سن لو نا شیخ صاحب, مدنی صاحب سن لو نا ایک منٹ کے لیے. گناہ یا کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. ہاں آپ کو ٹائم دوں گا. اما الکبائر فمنعه الجمہور والاکثر على امتناعه سمعا, جہاں تک کبائر کا ہے جمہور نے کہا کہ کبیرہ کا عمدن, کبائر کا عمدن ارتکاب نہیں کر سکتا. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدن جو ہے مثلا تارک نماز نہیں ہو سکتا, شراب نہیں پی سکتا, زنا نہیں کر سکتا. اچھا اما الصغائر عمدن فجوزه الجمہور الا الجبائی, صغائر جو ہے, صغائر گناہوں کو جمہور ان کے اپنے علماء نے اجازت دی, یہ انبیاء کے لیے جائز ہے. وَأَمَّا سَهْوًا فَهُوَ جَائِزٌ اتفاقاً, سہون جو ہے یہ کہتے ہیں بالاجماع جائز ہے سوائے شیعہ کے. اچھا وَأَمَّا سَهْوًا عمد, کبائر جو ہے سہون فَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ, کبائر کو سہو کے ساتھ, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی ہو سہون شراب پی لے, سارون مست ہو جائے, ایک دفعہ مثلا جھوٹ بولے, ایک دفعہ نسل زنا کرے, لواط کرے, سہون, وہ جائز ہے جی ان کے نزدیک. ٹھیک ہے نا, بس وہ سہون اگر ہو وہ کبائر بھی ان سے صادر ہو سکتا ہے. جس چیز سے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کر سکتا کہ وہ کبائر روزانہ انجام دے دے, روزانہ انجام دے دے اور اس پہ تعمد کے ساتھ انجام دے دے. ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی بات نہیں, بلکہ انہوں نے کفر کی حد تک ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء سے صادر ہوتی ہے. مدنی صاحب اب بولو. یہ بات چلا گیا میرے خیال میں, ڈسکنیکٹ ہے. ان میوٹ کریں. اچھا میرا مائک بند کر رہے ہیں. ایک منٹ, مجھے بات کرنے دیں پلیز, اجازت ہے؟ گفتگو ہے آپ کی. علامہ صاحب, مفتی میں صاحب, آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے تو میں کتاب اللہ کی طرف لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر کتاب اللہ کی طرف آئیں گے تو پھر نیچے اتریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ سنیں ایک منٹ. یہ حضرت مفتی عبدالرسول صاحب سے میں مخاطب ہوں. انہوں نے جو بھی حوالہ پیش کیا, ایک دو درمیان میں بات کرتے ہیں. اصل میں آپ مناظرہ کرنے نہیں ہے, یعنی کہ مناظرے کے بارے مفتی میں ابرار صاحب آیا نہیں آئے بھائی, وہ مفتی ابرار صاحب آیا نا, اس کو چھوڑیں بھائی, مفتی ابرار کو لے کر دیکھیں ایسے نہ کریں. آپ کے مناظرہ ایک آدمی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے نا, آپ ایسے بیچ میں آ گئے. ہمارے صاحب, یہ آپ کے صاحب جو ہیں ابھی مناظرے سے شاید واقف نہیں ہے کہ جو میرا دعویٰ ہے وہ لیں مجھ سے, اور میرے مطلب جو موضوع رکھا ہے اس کے. اور ٹھیک ہے لیں گے نا بھائی, لیں گے آپ سے کبھی اور. نہ ابھی ایک آدمی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, بیچارہ 2 منٹ کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا نا. یعنی ابھی آپ میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں ابھی نہیں کر سکتے نا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے نا بھائی, سب لوگ اس کو ایک مناظرے کو دیکھ رہے ہیں. وقت دے دے, میں انتظار کروں گا. اور میرا ہاں تو یہ تھی ناظرین ویڈیو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.